اب تیسری بنیاد کی طرف ہم جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کی تیسری بنیاد اتباع ہے۔ اتباع پہلا تھا ایمان، دوسرا تھا اطاعت، اب تیسرا ہے اتباع۔ اتباع جو ہے وہ کیا ہے اور اتباع اور اطاعت میں کیا فرق ہے؟ اتباع اور اطاعت جو ہے نا، میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ عقل کے گھوڑے نہیں استعمال کر سکتے، عقل اس میں استعمال نہیں کر سکتے، وہ حکم ہے، آپ کرو، آپ کو کرنا ہے، کوئی چارہ نہیں ہے آپ کے پاس۔ اب اتباع جو ہے نا وہ خالص محبت کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اس کی مثال اگر میں سمجھانا چاہتا ہوں، مثال کے طور پر آپ رات کے 3 بجے ڈرائیو کر کے جا رہے ہیں، آپ ایک جگہ پر پہنچے، اشارہ سرخ ہے، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں نہیں کھڑے ہوتے، سڑک سنسان ہے، ویران ہے، کوئی بھی نہیں ہے، لیکن آپ سرخ بتی پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اطاعت، یہ آپ اطاعت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے آپ کو، لیکن آپ اطاعت اس لیے کر رہے ہیں کہ ڈنڈے کا زور ہے۔ کیا پتہ یہاں ساحل کا کیمرہ لگا ہوا ہو، ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ اطاعت ڈنڈے کے زور پر ہے، کرو نہیں تو لتر پڑیں گے، کرنا ہے آپ کو۔ آپ کو نہیں معلوم کہ کونے میں جو ہے نا 2 ریال کی گاڑی کھڑی ہوگی، تو آپ اطاعت کر رہے ہیں، لیکن اطاعت بنیاد کیا ہے؟ ڈنڈا۔ لیکن اتباع جو ہے نا وہ خالص محبت کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اتباع کا دائرہ اطاعت سے وسیع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو احکام دیا ہے نا، یہ کرو یہ نہیں کرو، آپ وہ کر رہے ہیں، آپ اطاعت کریں گے، کیونکہ آپ نہیں کریں گے تو ڈنڈا ہے پیچھے پھر۔ لیکن اتباع کیا ہے؟ اتباع ہے محبت کی بنیاد پر جو کام ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے زندگی گزاری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے کھانا کھایا ہے، آپ کا اٹھنا کیسا تھا، آپ کا بیٹھنا کیسا تھا، آپ کا سونا کیسا تھا، آپ دن بھر میں کیا کرتے تھے، آپ کس طرح سے عمل کرتے تھے، یہ کام آپ نے کیسے کیا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا اتباع کے دائرے میں آتی ہیں، یہ محبت کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ اور اس میں بڑی عجیب بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہم سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، ہے نہیں ہے؟ ہم سے زیادہ محبت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف اطاعت نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی کرتے تھے، اتباع کرتے تھے۔ اطاعت کافی نہیں ہے صرف۔ اس میں آپ کے سامنے ایک آیت رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ تمام انسانیت کو کہا جا رہا ہے، تمام انسانیت کو کہا جا رہا ہے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو، تمہارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور آپ اندازہ کریں، تمام مذاہب، جتنے بھی مذاہب ہیں دنیا میں، ان میں اللہ کا تصور کسی نہ کسی طور پر موجود ہے، یعنی ان کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں، اس میں بگاڑ تھوڑا ہو سکتا ہے، زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی شکل ہے کہ یہ کوئی ہے ہمارا خالق، کوئی ہے ہمارا پیدا کرنے والا۔ اس سے محبت کا جذبہ انسان کے دل میں موجود ہے، وہ ہندو ہو، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ایک تصور ہوتا ہے خالق کا، اس سے محبت کا ایک تصور ہے۔ تو تمام انسانیت سے خطاب ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر تمہارے پاس بچنے کا صرف ایک چارہ ہے، وہ یہ ہے کہ میری اتباع کرو، فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ اور اس میں بڑی عجیب بات جو ہے وہ یہ ہے کہ محبت یک طرفہ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ محبت یک طرفہ ہی ہوتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں میں آپ سے محبت کروں، یہ ضروری نہیں ہے۔ ضروری ہے جس سے آپ محبت کریں وہ بھی آپ سے محبت کرے۔ محبت یک طرفہ ہی ہوتی ہے، بعد میں وہ 2 طرفہ ہو جاتی ہے، وہ اور چیز ہے۔ تو یہ جو تمہاری یک طرفہ محبت ہے، تمام انسانیت اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تلاش کرتی ہے۔ کسی کو کوئی ذریعہ ملتا ہے، کسی کو کوئی ذریعہ ملتا ہے، کوئی بتوں کی پوجا کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اور کوئی کسی اور ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ تمام انسانیت کی محبت یک طرفہ ہے، اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ غلط ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ اور چیز ہے، اس پہ ہم بحث نہیں کر رہے اس وقت۔ بات کہنے کی یہ ہے کہ اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہماری محبت 2 طرفہ ہو جائے گی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ یہ محبت ون وے نہیں ہوگی، پھر
پھر یہ محبت ٹو وے ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا۔ نتیجہ کیا ہے؟ اتباع کرنے کا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اتباع کا دائرہ اطاعت سے زیادہ وسیع ہے۔ اب آخری جو چیز ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کی 4 بنیادیں ہیں۔ پہلا ہے ایمان، دوسرا ہے اطاعت، تیسرا ہے